السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہباز گل صاحب کے کیس کو لے کر، اور جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں اور پھر آگے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ شہباز گل کی جن کا پہلے فزیکل ریمانڈ دیا گیا، ایک تو فزیکل ریمانڈ تھا جو جوڈیشل ہونے سے پہلے تھا، وہ مکمل ہوا، پھر اس کے بعد جب جوڈیشل ہو گئے مزید 48 گھنٹے کا ریمانڈ دیا گیا۔ اس ریمانڈ میں ان کو اڈیالہ جیل سے پمز ہاسپٹل لایا گیا، اور ابھی تک وہ پمز ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ کل جج صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا، یہ فیصلہ سنایا گیا کہ منڈے تک ان کو فزیکل ریمانڈ پہ نہیں بھیجا جا سکتا، اور اس دوران جو ان کی عدالت میں پیشی پہ حالت تھی وہ سب نے دیکھی۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ یہ ایکٹنگ ہے، ڈرامہ ہے، اور کچھ نے اس کی مذمت بھی کی، اور مذمت صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کل عمران خان صاحب نے پمز ہاسپٹل میں جا کر ملاقات کرنے کی کوشش کی شہباز گل صاحب سے، لیکن پولیس نے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ وہاں پر خاردار تاریں لگا دی گئیں، پولیس کی نفری بڑھا دی گئی، پریزن وین بلا لی گئی، اور آنسو گیس کی شیلنگ کی اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے سامان بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا، نعرے بازی ہوئی، اور اس پورے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر شہباز گل صاحب سے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب وہاں پر گئے اور خاردار تاریں لگا دی گئیں، تو خاردار تاروں کی وجہ سے، کیونکہ ہاسپٹل ہے، لوگوں نے اپنوں کو، اپنے پیاروں کو لے کر آنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت ناساز ہے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اور کچھ لوگ یقیناً ہاسپٹل جب جاتے ہیں تو حالت ان کی کریٹیکل بھی ہوتی ہے۔ اور کل ایسا ہی ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا جس میں ایک بزرگ تھے، ان کو ان کی فیملی ہاسپٹل لے کے آئی، وہ اسٹریچر پہ موجود تھے، لیکن ان کو آگے لے کر جانے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ پولیس کی طرف سے خاردار تاریں لگائی ہوئی تھیں۔ خان صاحب نے شہباز گل صاحب پر تشدد کی مذمت کی ہے، کچھ تصاویر ریلیز کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے، انکوائری کرے کہ کیا ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، ان کی طرف سے جو تجویز میں نامنیٹڈ لوگ ہیں ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب اس میں شامل ہو جائیں، شیریں مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ آج کے پروگرام میں جب ہم اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چاند ملی صاحب نے۔ ملی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ، اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ رانا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے کہ کوئی بھی ملزم جیسا کہ شہباز گل ہیں اس کیس میں ان پر تشدد کیا جائے، اور تشدد اتنا کہ ان کی، جیسے کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ حالت بگڑ گئی ہے، بلکہ یہاں پر تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو جو شہباز گل کی کل کی تھی عدالت میں پیشی کے وقت، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سانس نہیں لیا جا رہا، اس کو امریکی جس پر پولیس نے تشدد کیا تھا فلوئڈ، اس کے ساتھ اس کو جارج فلوئڈ، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ بھی کہتا رہا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، اور پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں اس کی موت بھی واقع ہوئی۔ تو یہ انٹرنیشنلی بھی کوئی اچھا میسج تو نہیں جا رہا ہے رانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی، میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت جو بربریت اور پولیس گردی کر رہی ہے، درجنوں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گھروں کی چار دیواری کو توڑتے ہوئے رات کو 2-3 بجے چھاپے مار کے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ چیزیں بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ان کے گھروں سے جو ہیں وہ مسنگ ہیں، اور یہ ایک جعلی کیس بنا کے جو جس دن جو الیکشن ڈے تھا، جس دن یہ لوگ ان کے ووٹ پورے نہیں تھے، اور انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے اوپر پنجاب اسمبلی میں، اور پھر اس نے پولیس بلائی وہاں ڈپٹی اسپیکر نے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، تو اس دن کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے یہ جو باربریت اور یہ پولیس گردی اور جو ریاستی قوت جو پنجاب کے اندر استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی مونے سلائی صاحب کر رہے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پنجاب حکومت سے، تو یہ نہایت ہی افسوسناک جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اب جو آپ کا سوال آ گیا، دیکھیں، سب سے پہلے تو جو حتمی رپورٹ ہے وہ میڈیکل رپورٹ کی ہوتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے شہباز گل صاحب کو بریدنگ کا ایشو بتایا گیا ہے، ایستما کا ہائی لائٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو کنفائنمنٹ میں ہے اس کو جو ہے پراپر ہیلتھ کیئر اور فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ ٹارچر ہو یا کوئی
کسی کو اگر آپ کنفائنمنٹ میں مارے تو میں تو کم از کم اس کو کنڈیم ضرور کروں گا. لیکن یہاں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہوگی. پہلے تو میڈیکل رپورٹ ٹارچر کا کوئی ذکر نہیں کرتی. دوسرا پمز میں ان کو ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ ملی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے اور پراپر کیئر کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کس طریقے سے کہا گیا, ڈرامہ رچایا گیا, شہباز گل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو ہے قاتلانہ حملہ میرے پہ کیا گیا. اور اسی طرح اس پارٹی کے جو سربراہ عمران خان ہے, یہ جانتے ہوئے کہ جس بندے کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میڈیا پہ آ کے بتا رہا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور میرے سے غلطی ہوگی یا جو بھی معاملہ ہے, اس کے باوجود انہوں نے قاتلانہ حملہ کے ڈرامے کو بڑا رچایا, پروپیگنڈا کیا. تو مجھے اس پوائنٹ آف ویو سے شک ہوتا ہے کہ شاید شہباز گل صاحب ایگزیجریٹ کر رہے ہو, لیکن میں ان کی ایگزیجریشن کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے. ان کو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ملنی چاہیے, مہیا ہونی چاہیے. اور اگر ٹارچر ابھی تک تو کوئی ثابت نہیں, اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کنڈیم کیا, اس کو جانا ضروری ہے. اس چیز کے باوجود آخری پوائنٹ میرا کہ شہباز گل صاحب خود گندی سیاست کی انہوں نے. کلثوم نواز جب ڈیتھ بیڈ پہ تھی اس وقت جو ان کے الفاظ تھے کنڈیمیبل تھے. اسی طرح نواز شریف کی صحت پہ گندے الفاظ استعمال کیے, فریال تالپور ہو گئی, اور اوور آل سیاست ہے. میں ایگری کر رہا ہوں کہ یہ میں نے تو کنڈیم کیا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ٹارچر کیا جا رہا ہے تو وہ بھی کنڈیمیبل ہے, اور ان کو ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے, ایون دو کہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از فٹ. ٹھیک, اس پہ رانا صاحب گو کہ ان کی رپورٹ میں لفظ ٹارچر نہیں ہے, لیکن جو انڈیکیشنز دی گئی ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹینڈنس ٹیشوز کی انہوں نے بات کی ہے, پلس زیادہ تھی, ای سی جی کی تو اس میں جو ان کی دل کی دھڑکن تھی وہ تیز تھی, اور پھر جو پکچرز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ریلیز کی گئی ہیں اس میں تو جسم پر نشانات موجود ہیں. جی بالکل, دیکھیں میں نے کہا اگر میڈیکل رپورٹ اس کو جو کنفرم کر دیتی ہے کہ ٹارچر ہوا ہے تو یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے. اور کوئی بھی بندہ کنفائنمنٹ میں ہو اس کے اوپر اس کے رائٹس ہوتے ہیں, اس کے وہ رائٹس جو ہیں اس کو ملنے چاہیے. اور میں اگر جو فائنل میڈیکل رپورٹ ہے وہ اس کو کنفرم کرتی ہے کہ ٹارچر ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا اس کو کنڈیم کرنے میں, اور پھر اس کے اوپر انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے. لیکن جہاں تک وہ سانس بڑھنے کی بات ہے, کوئی ایسی خبر بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگائے گئے کہ ان کی ہارٹ بیٹ انکریز ہو جائے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر کوئی کسی قسم کی ان کی ہیلتھ ہے اس پہ میں سیاست نہیں کروں گا, اگر ٹارچر ہے تو میں کنڈیم کروں گا, لیکن وہ اگر ثابت ہو جائے. ٹھیک, لال چند ملی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی پارٹی کی طرف سے آج جیسا کہ کال دی گئی ہے اور یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اسلام آباد میں اظہار یکجہتی کے لیے ان سپورٹ آف شہباز گل صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حالات کو تھوڑا سا سچویشن کو ٹون ڈاؤن کرنے کے بجائے اس سے ذرا چیزیں اور زیادہ فلیئر اپ ہوں گی, خدا نخواستہ امن و امان کی صورتحال کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. شہباز گل کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا وہ ٹوٹلی انکالڈ فار تھا, غیر ضروری تھا. اس کے بعد اس کے ڈرائیور کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کیا گیا, ایک 8 ماہ کے بچے کو گرفتار کیا گیا. بالکل ایسے مناظر آپ کو دیکھنے میں آئے جیسے ہم پاکستان میں نہیں کسی فلسطین کے کسی علاقے میں ہوں. اس کے بعد جو ان پہ چارجز لگائے گئے ہیں وہ ایک ٹی وی انٹرویو ہے یا بیپر ہے جو انہوں نے دیا ہے, وہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد 2 دن ان کے پاس جسمانی جو ریمانڈ رہا پولیس کے پاس, اور اس ریمانڈ کے دوران اس پہ شدید تشدد کیا گیا, اس پہ جنسی تشدد کیا گیا, ان پہ ایک جانور کی طرح ان کو مارا گیا. اسلام آباد پولیس ڈینائی کرتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام آباد پولیس اس تشدد میں ملوث نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ آپ بتائیے کون ہے, آپ بتائیے آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ میری بات, وہ کون ہے یہ تو انکوائری بتائے گی. وہ کون ہے جو ان پہ یہ تشدد کیا ہے؟ دیکھیں, یہ پولیٹیکل ورکر ہے اور اس طرح پہ اس پہ تشدد کرنا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا انٹرسٹ, آپ دیکھیں
کہ وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا ریمانڈ جو ہے پولیس ریمانڈ چاہیے، جوڈیشل ریمانڈ میں ان کو نہ بھیجا جائے، پھر وہ پولیس ریمانڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بتا رہے ہیں رانا صاحب کہ وہ فٹ تھے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے موجب۔ دیکھیں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے موجب تو نواز شریف بھی بہت زیادہ بیمار تھے، اللہ ان کو زندگی دے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس سے ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، میں یقیناً سمجھتا ہوں ٹون ڈاؤن ہی ہونا چاہیے، یہ معاملات آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن جس طرح شہباز گل پہ تشدد ہوا یہ کچھ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اچھا، ان ایک سے سوال کوئی یہ بھی اپنی پیدا ہوتا مرضی ہے کی۔ لال چند صاحب کہ آپ جو یہ سب ابھی کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تب سب کہا جا رہا ہے جب یہ اگلا جوڈیشل فزیکل ریمانڈ 48 گھنٹے کا دیا گیا تھا۔ جب جوڈیشل ہوئے ہیں اور جوڈیشل ہو کر اڈیالہ جیل گئے ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب وزیر ہیں جیل خانہ جات کے، تو یہ سب آپ کی طرف سے تب کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو تبھی ہوا نا جب پہلا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، تو تب آپ کی طرف سے یہ تمام باتیں جنسی، آپ نے کہا ہے کہ ان کے جنسی زیادتی بہت بڑا الزام ہے یہ۔ دیکھیں یہ ایک شخص پہ انتہائی اس کی جو ایک انا ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا۔ یہ تشدد کی بات ہم نہیں کر رہے، جب 2 دن کے ریمانڈ کے بعد جب شہباز گل صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ سب کچھ کورٹ کو بتایا، انہوں نے اپنے جسم پہ نشانات بھی دکھائے کہ وہ زخمی ہیں اور ان کو بہت مارا گیا ہے اور ان پہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے وکلاء نے ملاقات کی، اس کے بعد ہماری ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہوئی تھی اس میں انہوں نے ملاقات کی، اس میں اس نے یہ سب کچھ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ 2 دنوں میں جو ہے کہاں ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح جو ہے ایک شرمناک قسم کا ان پہ تشدد کیا گیا ہے۔ اب رانا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں بڑا ظلم ہو گیا ہے، ان کا ایک بھی بندہ گرفتار نہیں ہوا ہے، ایک ایف آئی آر ہے اس پہ میجسٹریٹ نے جو ہے ان کے وارنٹس نکالے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے دیکھیں ہمیں مجھ پہ سندھ میں 25 مئی کی ایف آئی آر ہے اور دہشت گردی کا پرچہ مجھ پہ کٹا، ہم نے کورٹوں کو سرنڈر کیا، ہم پولیس سے انویسٹیگیشن میں ہم نے کوآپریٹ کیا اور ہم اپنی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ عمران خان بھی جو ہے وہ ضمانت پہ ہے، وہ کورٹوں سے اور پولیس سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ کون سی مخلوق ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، وہ قانون کو فیس نہیں کرتے، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے ابھی حمزہ شہباز کی ہے، جس کی انڈائٹمنٹ تھی، جس کو جو ہے 24 بلین روپیز میں ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو بھی ملک سے بھگا دیا گیا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ قانون سے نہ بھاگیں، قانون کے سامنے سرنڈر کریں اور بیل بیفور اریسٹ لے لیں۔ بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آف دا بریک۔ جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے عامر حسن صاحب نے۔ عامر حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ جو تشدد کی اطلاعات ہیں شہباز گل صاحب پر، سب سے پہلے تو آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا واقعی تشدد ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ذاتی طور پہ یا آپ کی پارٹی کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا آپ اس کے حق میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اگر کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو اور تشدد، خواہ وہ کوئی سیاسی ورکر ہو اور ایون کوئی قیدی بھی ہو، تشدد کا تو قانون کے اندر نہ تو آپ کر سکتے ہیں نہ سہارا لیا جا سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی نے تو اس پہ قانون سازی کی ہے، ساری زندگی کی جد و جہد کی ہے، اور صرف جد و جہد نہیں کی علی بھائی، ہم نے تشدد کو سہا ہے۔ یہ جو کوڑوں کی کہانیاں ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چومنا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہی فخر بھی رہا ہے اور ہماری جدوجہد کا حصہ بھی رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی جماعت ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اب کسی کی شوق کے اوپر بھی پورا ایک نیریٹو بنایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ شوق ہے نا کہ بھئی فلاں پہ تشدد ہو گیا، لال لال ہو گیا، پھر کہا جائے اب عمران خان کی اگر خواہش ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو، یہ جو شہباز گل ہے، تو ان کی خواہش کے اوپر ہو تو نہیں جائے گی نا بھئی، ہونے میں
اور خواہش رکھنے میں دو مختلف باتیں ہیں. اب شہباز گل کو کوئی تو بند نہیں کیا ہوا. شہباز گل ہر دوسرے دن عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت میں کسی ملٹری کورٹ میں نہیں جاتے ہیں, انہی عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں سے عمران خان کو اور ان کے حواریوں کو ہمیشہ سے ریلیف ملتا ہے. پنجاب حکومت بھی انہیں عدالت کے تھرو ملی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. نہ عدالت وہ ڈسکوالیفائی کرتی, تو عدالت تو ان پہ بڑی, پھر یہ تو لانگ مارچ بھی عدالت کی مرضی سے کرتے ہیں, پورا تحفظ لے کے کرتے ہیں ہر چیز پہ. آج عمران خان بیل کے اوپر ہیں, وہ بھی کورٹ نے دی ہوئی ہے. ان کے لوگ شیری مزاری کے لیے رات کو 12 بجے کورٹس کھل جاتے ہیں, ان سب کو ریلیف ملتا ہے. ان کے احتساب والوں کو بھاگنے کے لیے پاسپورٹ فراہم کر دیے جاتے ہیں. تو عدالتیں تو یا تو کہیں کہ ملکی عدالتیں کام نہیں کر رہے. اگر ملکی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اگر کسی پہ تشدد ہوگا تو عدالتیں اسے دیکھیں گی. اور اگر تشدد ہو رہا, روز پیش ہوتا ہے بندہ, آپ کے کیمرے کور کر رہے ہیں سا کی وہ پوری ایک ڈرامے بازی, تو وہ بھائی عدالت کے اندر اگر آپ کا ہوا ہے تو قمیض اتار کے دکھا دیں تشدد ہوا ہے, اور آپ سب کچھ اتار سکتے ہیں جیسے آپ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ تماشا نہ کریں, آ کے سیاسی کریں. وہ عمران خان اور وہ عمران خان کے گوئبلز, اور یہ جو بندہ کہتا تھا میں رندے پھیروں گا, ان کی کمریں خراب ہو جاتی ہیں, انہیں فلانا ہو جاتا ہے. ہماری حکومت جہاں بھی پیپلز پارٹی جس کا حصہ ہو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وقت پہ شہباز گل کے گھر والوں نے 4-5 لتر اسے مار دیے ہوتے وقت پہ, تو آج اس کی زبان اتنی آلودہ اور گندی نہ ہوتی, اور اسے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا اتنے حرکتیں نہ وہ کرتا. لیکن اس کے باوجود جو کام اس کے گھر والوں کو کرنا چاہیے تھا انہی کو کرنا چاہیے تھا. سٹیٹ نہیں کرے گی, یعنی آپ کی نظر میں یہ سب جھوٹ ہے. جھوٹ سے بڑے, دیکھیں عمران خان کے جتنے بیانیے ہیں جھوٹ کے علاوہ مجھے بتائیں. رجیم چینج, امریکہ نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا. اب یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اب آج کل عمران خان ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھا رہا ہے. دیکھیں نا, اب جہالت کا ایک انتہا ہے کہ عمران خان سے لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, توبہ استغفار. تو جو ایسے بند ذہن ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارے بالکل اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں, عمران خان کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں, اور انہیں رہنے دیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے خود سیکھے. کوئی مجھے آخری بات, کوئی تشدد نہیں ہو نہیں سکتا. اگر ہوگا تو میں بطور پولیٹیکل ورکر سب سے پہلے آواز اٹھاؤں گا, اور عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں دیکھیں. ٹی وی ٹاک شوز میں تماشا لگانے کی کوشش نہ کریں, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کرنے کی کوشش نہ کریں. آج مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر علی صاحب شرم آتی ہے. میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے دور میں جیل میں رہ کے آیا ہوں. میرے چھوٹے بھائی نے, واصف نے خود گرفتاری دے دی مجھے, میں جب اریسٹ ہوا, اور اس نے بھی دیدہ دے لی اور بڑی جرت کے ساتھ جیل کاٹی ہم لوگوں نے. وہ ان سے اچھی تو وہ ایک ماڈل تھی ایان علی, اس نے نہیں بھاگا اس طرح اپنا اڈ کے تو لال ڈال دی. ان کی چیخیں تو مزاحیہ ہو گئی ہیں. بس کریں یار. اور یا توبہ کر رہے ہیں. ایان علی کا حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ ایان علی ایک آپ زرداری صاحب کا حوالہ دیتے ہیں. زرداری صاحب پہ کیا ٹارچر نہیں ہوا تھا؟ ارے زرداری صاحب کا حوالہ دینے کے لیے کوئی زرداری صاحب جیسا کریکٹر چاہیے. میں نے عمران خان کی ایان علی کی بات کی ہے. اچھا, عمران خان کی ایان علی یہی ہے نا, ارد گرد جو ہیں. اور ابھی عمران خان جو الزام لگانا چاہتے ہیں کوئی دوسرا ان کا پکڑا گیا تو اس کے بارے میں ضرور یہ الزام لگائے. شہباز گل کے ساتھ ایسے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. کون دوسرا؟ کوئی بھی, کوئی اور ہوگا تو الزام لگائیے گا. اب یار شہباز گل کہاں اور یہ الزامات کہاں, چھوڑیں جانے دیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ایک تو لگ رہا ہے کہ آپ ریحام علی سے بہت متاثر ہیں, دوسرا یہ کہ آپ ریحام خان کی کتاب سے بہت متاثر ہیں. نہیں, میں نہیں. ریحام خان کی کتاب سے ہم نے کیا متاثر ہونا ہے؟ ان کی مادر ملت ہے, انہی کے لیے وہ کتاب ہے. ہماری تو وہ کچھ نہیں لگتی. ہم تو پڑھتے ہیں ڈاٹر آف دا ایسٹ, ہم پڑھتے ہیں ریکنسلیشن, ہم پڑھتے ہیں زلفی آف بھٹو, ہم تو پڑھتے ہیں اپنے لیڈرشپ کی کتابیں جس کے اندر کوئی استعارے ہیں, جس کے اندر کوئی جدوجہد ہے, جس کے اندر ہے کہ موسم آیا تو نخلے دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا. ہمیں کیوں پڑھنا ہے ریحام خان کو؟ جن کی مادر ملت ہے انہی کو مبارک. اور ریحام خان بھی انہیں مبارک, شہباز گل بھی انہیں مبارک, مراد سعید بھی انہیں مبارک, ان کی جدوجہد بھی انہیں مبارک, اور ان کا انقلاب بھی انہیں مبارک. چلیں ابھی لال چند صاحب اس پر رسپونڈ کریں گے. اس سے پہلے رانا صاحب جو تجویز دی گئی ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ کی ان تینوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو انکوائری کرے,
اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بالکل جو ابھی کہا عامر حسن صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا ہے, اور چکوال کی تصویریں دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ فلوٹ ہوئی ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی بھی انٹیریئر منسٹری پوری انکوائری کرے گی, سائبر کرائم کے انڈر یہ آتا ہے کہ جو یہ جعلی تصویریں چلائی جا رہی ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف یہ سیاستدانوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے, اور ساتھ میں ڈاکٹرز پر بھی ایک ڈاکٹرز کی بھی کمیٹی ہونی چاہیے, ایک بورڈ ہونا چاہیے, جس میں کچھ ڈاکٹرز گورنمنٹ کی طرف سے ہوں اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے, تو اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. دیکھیں, اگر ہر عمران خان کے الزام کے اوپر جو ہے وہ کمیٹیاں اور انکوائریاں لگنا شروع ہو جائیں تو وہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے. یعنی کہ ہر اس کی بات کے اوپر, اب یہ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ تو اس چیز پہ بھی نہیں رکے کہ انہوں نے سیکشل اسالٹ کا خدا نخواستہ وکٹم بنا دیا ہے شہباز گل صاحب کو, اور اس کو ثابت کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو یہ کمیٹیوں کی ڈیمانڈ ہے, کورٹ موجود ہے, کیا ان کو جو ہے کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کو میڈیا کے سامنے نہیں آنے دیا جا رہا, یا ان کو کورٹس کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا اور وہ مسنگ پرسن ہے, پھر تو یہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ آپ مان لیں. لیکن اگر وہ روز کورٹس میں آ رہے ہیں اور قانون جو ہے اپنا جو رستہ ہے وہ لے رہا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو ان کے ابھی ایکسیڈنٹ اور قاتلانہ حملہ کی بات کی, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ ان کا جب جھوٹ ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کا جھوٹ پکڑا گیا تھا, اس کے اوپر اب آپ کا کیا موقف ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ 2 دن کی فزیکل ریمانڈ یا 4 دن کی فزیکل ریمانڈ پہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, ان کو یاد رہنا چاہیے کہ انہوں نے تو ہیروئن جو ہے وہ کیس ڈالے 15-15 کلو کے, اور 2-2 سال جیلوں میں بند رکھا ہے, بغیر کیس بنائے, بغیر انویسٹیگیشنل سٹیج کے اندر 8-8 مہینے ہمارے لیڈر جو ہے احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, خاقان عباسی, مریم نواز, یعنی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب خود, اور اس کے علاوہ سعد رفیق, سلمان رفیق, کس کے اوپر انہوں نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے ایک جعلی کیسز بنا کے کیے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اوفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ کمٹ کی ہے. یہ تو انہوں نے, لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تنقید کرتے تھے کہ ان کو سیاست کے دائرہ کار کے اندر نہیں آنا چاہیے اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہاں تو آرمی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, تو اگر اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے تحت ایف آئی آر کٹی, ان کو ابھی لال چند ان کی اریسٹ کی بات کر رہے تھے, اریسٹ وہ بالکل ٹھیک ہوئے, اب پولیس پکڑنے آئی اور وہ اپنے شیشے نہ کھولیں تو پولیس کیا کر سکتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے امریکہ میں اگر کوئی لیکن سرچ وارنٹس نہیں تھے, ایف آئی آر اس وقت تک درج نہیں ہوئی تھی, ایف آئی آر بعد میں درج ہوئی. ہاں نہیں, تو اسی طرح دیکھیں بات, میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان کا ڈرامہ آپ اس دن دیکھیں کہ ان کا جو ڈرائیور تھا وہ عمران خان سے ملا تو اس کے کپڑے ٹھیک تھے, اس کے بعد وہ تصویر کھنچواتا ہے میڈیا کے سامنے تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے. جب وہ شہباز گل اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ہارٹ ٹھیک تھا, بعد میں خیال آیا کہ پٹی باندھ دو شاید ڈرامہ زیادہ ہو جائے, پھر انہوں نے پٹی باندھ دی. یعنی کہ ہر اس طرح کبھی کوئی کرتا ہے, کوئی جماعت اس طرح منظم طریقے سے ڈرامے بازی اور میڈیا مینجمنٹ, اور یعنی کہ یہ بڑے سیریس معاملات ہیں, اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ ہر چیز پہ یہ اچھا, اس پر الزامات چونکہ اتنے سنگین ہے رانا صاحب, اور اس میں ان الزامات کی روشنی میں اب ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی سامنے آ رہا ہے فیکٹر کہ انٹرنیشنلی ہماری اس پر بدنامی ہوئی ہے. تو جب ایک ایسا الزام یا الزامات کہ جن پر ہماری انٹرنیشنلی بدنامی ہو اور وہ جھوٹے الزامات ہوں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق وہ جھوٹے الزامات ہیں, یہاں تشدد نہیں ہوا, تو عامر حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے, تو کیا جو اس کے لیے جھوٹ بول کر ملک کی انٹرنیشنلی بدنامی کا اگر کوئی باعث بنتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں امریکہ کا جو سازش کا الزام تھا وہ کتنا گھٹیا الزام تھا, جب انہوں نے اب $25,000 ماہانہ پہ لابی ہائر کر لی ہے کہ ہم امریکہ سرکار کو کہیں کہ یار یہ تو ہماری لوکل سیاست ہے, ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہمارے ہاتھ بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہم عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں, عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اور پھر جو خود مختاری کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہوا تھا, ادھر انہوں نے چندے پہ گاڑیاں لے لی 36 اور ریڈ کارپٹ دیا امریکی سفیر کو. تو ان کے کس بات پہ یقین کریں, ان کے کس منہ کے اوپر یقین کریں کہ یہ سچ کر رہے ہیں؟ یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے, فراڈ ہے, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ ڈیمانڈ کم از کم میں رد کرتا ہوں. یہ کورٹ آزاد ہے, اگر کورٹ کو لگا کہ اتنی زیادتی اس کے ساتھ ہو گئی ہے شہباز گل کے ساتھ,
تو کورٹ بااختیار ہے کہ وہ کسی قسم کی انکوائری کرا دے, کسی میڈیکل بورڈ کو سلیکٹ کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کورٹ کے اوپر جو ہے نا 4 کورٹس نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک, لال چند صاحب اب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے عامر حسن صاحب کو بھی سن لیا اور رانا صاحب کو بھی سن لیا. دونوں کی طرف سے متفقہ رائے یہی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے اور پروپیگنڈا ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جو آج بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عامر صاحب کو بہت ہی ایک پڑھا لکھا اور سنجیدہ انسان سمجھتا ہوں. جو زبان انہوں نے, عامر صاحب کو, ہاں جی, بیرسٹر عامر صاحب ہے, تو انہوں نے جو ابھی زبان استعمال کی ہے کہ خواہش ہے جنسی تشدد کی, خواہش ہے یہ کچھ بھی اتار دیتے ہیں, مادر ملت ہے, جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی جو پرورش ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی میں ہوئی ہے. دیکھیں, ہم نے تو ایک سمپل سی بات کہی ہے, ہم چلو یہ تو ان کا دل چاہے وہ کر لے. ایک جو آج چودھری فواد نے ایک کمیٹی بنانے کی جو مشورہ دیا ہے یا ایک سجیشن دی ہے, اس میں بھی تو میجورٹی ان کی ہوگی. یہ 3 اس میں ٹوٹل ممبران ہوں گے, جس میں اپنا مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہوں گے, اس میں خواجہ سعد رفیق ہوں اور اس میں ایک شیریں مزاری صاحبہ ہوں. باقی جو آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک با اختیار کمیٹی ہوگی, وہ ڈاکٹرز کو بلا سکتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو آخر ٹی وی شوز میں چلانا آتا ہے, باقی ان کے بس میں ہوتا تو یہ 1 منٹ تھا ان کے لیے, لیکن یہ مان نہیں رہے, ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کئی اور سے ہینڈل ہو رہی ہیں اور یہی ان کا ایشو ہے. اب یہ آئے ہیں ہمیں بتانے کہ انہوں نے جو نواز شریف نے بڑی سختیاں برداشت کی. کون سی بھائی نواز شریف نے سختیاں برداشت کر لی؟ جب مشرف آیا تو یہ ایک عوام کو دھوکہ کر دے کے اور رانا صاحب جیسے معصوم لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ سعودی عرب چلے گئے اور 10 سال وہاں گزار لیے. اب جب ان پہ دوبارہ ان پہ چوری کے الزام ثابت ہوئے اور العزیزیہ میں ان کو جو ہے اربوں روپے کی چوری کے کیس میں ان کو سزا ہو گئی, تو وہ ایک جھوٹا بہانہ بنا کے جو ہے وہ یہاں اس ملک سے فرار ہو گئے. اور ان کے بھائی جو ہے, یہ کمر درد کی بات کو ہم نہیں کہہ رہے کہ یا شہباز گل نہیں کہہ رہے. آپ کو یاد ہوگا جو آخری پیشی ہوئی تھی جو اسپیشل کورٹ لاہور میں, وہاں پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے اور وہ آ نہیں سکتے, ان کی کمر میں درد ہے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک اور کھانے کے اور ہیں. انہوں نے ہمیشہ مس کیریج کیا ہے. یہ پاکستان کے قانون, پاکستان کے آئین میں کبھی انہوں نے یقین ہی نہیں رکھا. یہ صرف ٹی وی شوز کے حد تک اور عوام کو بیوقوف کے بنانے کی حد تک کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے. اب ان کو عوام رد کر چکی ہے, وہ چاہے ہمارے جلسے ہوں, چاہے ہمارا کل ہونے والا انشاءاللہ جو ہے جلسہ راول پنڈی میں وہ بھی ایک تاریخی جلسہ ہوگا, یا چاہے جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں, اس کے بعد تو ان کو ہوش ہی ٹھکانے نہیں آ رہے ابھی تک کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو عوام ان کو چھوڑ چکی ہے, عوام سے یہ مایوس ہو چکے ہیں. اب یہ جو ہے نیوٹرلز کے کندھے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ اب اس ملک پہ عوام ہی راج کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک, لال چند صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو عامر حسن صاحب کی طرف بھی جائیں گے. اور عامر حسن صاحب سے میں خاص طور پہ یہ پوچھوں گا کہ ان کی نظر میں شہباز گل صاحب کیا واقعی قصوروار ہیں اور ان کو کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر سزا ہونی چاہیے تو کیا سزا ہونی چاہیے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عامر حسن صاحب, سزا کے حقدار ہیں کیا شہباز گل صاحب, قصوروار ہیں, اور اگر سزا ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں علی صاحب, یہ تو ہمارا کام تو نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی. پر آپ قانون آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جتنا بھی قانون, مجرم کو سزا ہونی چاہیے اور بے گناہ معصوم ہے اسے آپ کی نظر میں وہ بے گناہ کہنا چاہیے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں عدالتوں کا فیصلہ ہے. لیکن ہاں, لیکن وہ تو دیکھیں نا, وہ تو اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں میں زیادہ زبردست بات اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میرے خیال سے شہباز گل کو سزا تو عدالتیں دیں, لیکن جو شہباز گل کو سیاست میں لایا ہے اسے ضرور سزا ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایک بے سرا سنگر کوئی لے آیا تھا تو اس نے بندوق نکالی
تو اس نے کہا مجھے نہ مارنا. اسے کہا میں تجھے نہیں مار رہا, میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو تجھے لے کے آیا ہے. جس شخص نے شہباز گل جیسے مشٹنڈے اور لونڈے لپاڑے اس پاکستان کی سیاست کے اندر دیے ہیں اور جنہوں نے گفتگو کی ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آ کے وہ لوگ, بھئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں پہ میں اپنی عمر گزاروں گا, میں کوئی فصلی بٹیرا نہیں ہوں ایسے لوگوں کی طرح جو ہر سیزن میں نئی پارٹی کے, یہ جو آپ کے پی ٹی آئی کو نمائندگی کر رہے ہیں, یہ ہر دفعہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرح میں بے ضمیرہ نہیں ہوں, اور میری زبان میں معتبر حرف کے علاوہ کوئی نہیں بولتا. میں نے مادر ملت کہا تو یہ کوئی گالی ہے کیا؟ یہ ریحام خان کو مادر ملت نہیں کہتے تھے؟ میں نے کہا کہ اس پہ جنسی تشدد ہوا ہے, یہ میرا لفظ ہے, یہ عمران خان کی ٹویٹ ہے. تو عامر حسن کا کون سا لفظ ان پہ بڑا انہیں تکلیف ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی سیاسی تربیت ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جب یہ شہباز گل کی گفتگو برداشت کرتے ہیں, گندی گفتگو عمران خان کی سنتے ہیں جہاں پہ وہ تماشا لگاتا ہے, پگڑیاں اچھالتا ہے, ماؤں بہنوں کی بارے میں بات کرتا ہے. اس نے مریم صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو کی تھی بتائیں؟ کوئی عزت دار آدمی جس کے گھر میں ماں بیٹی ہو ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ صرف ایک بے شرم انسان کر سکتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کی تھی. میں کہا جو بھی کرے گا, جس نے بھی کبھی کی اس نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا, ہم نے تو نہیں نہ کی. تو عمران خان جیسی گفتگو اور عمران کو لیڈر ماننے والا ہمیں آ کے سبق دے گا اخلاقیات کے؟ شرم آنی چاہیے. اپنے گربانوں میں جھانک کے بات اتنی ہے, سزا اسے دیں جس نے پاکستان کے اندر شہباز گل متعارف کروایا. تو پاکستان کے اندر شہباز گل واز نو بڈی, لیکن اب وہ سب کے لیے سب ان کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں. اسٹل نو بڈی. یہ آپ لوگوں کا جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے کہ وسیب سارا اور سندھ سارا سیلاب میں ڈوبا پڑا ہے, اور آپ کو پڑا ہے کہ اسے شہباز گل کو کہ 2-4 لتر پڑے ہیں یا نہیں پڑے ہیں. دیکھیں یہ ملک کا ایشو ہے. ارے بھائی نہیں ہونا چاہیے تشدد. میں نے سٹارٹ اس بات سے لیا, ہوا بھی نہیں ہے. روز وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کے سامنے جا رہا ہے. تشدد ہوا ہے تو شکایت ادھر ہی کرے گا نا. کیوں کمیٹی بن جائے جی؟ کس کے لیے کمیٹی بنی ہے آج تک؟ کب بنی ہیں کمیٹیاں؟ آصف علی زرداری کے خون آلود کپڑوں پہ کون سی کمیٹیاں بنی ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہاں پہ بغیر کسی سیاسی عہدے کے, اس وقت وہ 25 سال کی تھی, انہوں نے قید کاٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہے, اس پہ ریفرنس گیا ہوا ہے, اس کا جواب نہیں دیتی سپریم کورٹ, اور ان کے ریفرنس پہ فوراً چسکے لے کے جواب آ ملنا جاتے چاہ رہے تھے شہباز گل صاحب کو, تو ان کو ملنے دیا جانا چاہیے تھا. ارے شہباز گل کو کس نے, اب دیکھیں نا, منہ بولی امی ہوں میں اس کی. اب منہ بولی امیوں سے قانون میں کہاں پہ ملاقاتوں کا لکھا؟ نہیں, عمران خان کا کون سا ملنا؟ دیکھیں ہم قید ہوئے ہیں, میں نے کہا کب ہمارے ہوتا ہے کہ آ کے ملنا شروع. عمران خان کے پاس کوئی قیدی نہیں ہے, عمران خان کے پاس کوئی ورکر نہیں ہے. اللہ اللہ کر کے انہوں نے کیا نا کہ کسریاں گھر بوال ہویا انہیں چم چم مار دیتا. ان کے گھر ایک بندہ ان کا چلا ہی گیا ہے جیل میں, تو عمران خان بھی ملنے چلا گیا. وہ پہلے کل تک عمران خان اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو رہا تھا کہ اس کی جتنی باتیں ہیں میں یہ اس نے غلط کی ہیں. اگر اس سے ہے تو اسے کورٹ آف لا میں اسے اپیئر ہونے دیں. لیکن ملنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ملنا چاہتے ہیں ملنے. بھائی ملیں گے. عمران خان کی خواہش پہ نہ ملنے دیں گے, نہ عمران خان کی خواہش والے جرم. دیکھیں نا, جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں عمران خان کو ملنے دے, تو بعد میں وہ کہیں کہ ایسا ہوا ہے. تو ہم نہیں, ایسے معاملات میرے خیال سے عدالت اجازت دے گی کسے ملنا ہے کسے نہیں ملنا. ان کے جیل میں تھا, دیکھیں علی صاحب, یہ پنجاب کے جیل میں رہا ہے اڈیالہ میں, اور وہاں پہ اسے وی آئی پی رکھا گیا ہے. جب سے یہ گیا ہے, پہلے یہ جیل کے ہاسپٹل کے اندر تھا, آج کل یہ پمس کے اندر ہے. اس نے دیکھی کون سی قید ہے, ہوا کیا ہے؟ عدالت میں روز پیش ہو رہا ہے. عدالتیں اگر آپ کو سیشن کورٹ سے کوئی پرابلم ہے تو بھائی آپ نہیں, تو ڈیفیوز کرنا چاہیے نا معاملے کو. کیوں ڈیفیوز ہے؟ عمران خان تو روز ایک معاملہ بناتا ہے. اب اسے ڈیفیوز ہم نے ڈیفیوز کرنی ہے کہ جو اکنامک انسٹیبلٹی اس نے کریٹ کی ہے, ہم نے ڈیفیوز کرنی ہے جو عالمی تنہائی میں اس نے پاکستان کو دھکیلا ہے, ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے جو پورے دنیا کو اس نے ہمارا دشمن بنا دیا ہے, ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے کہ دہشت گردوں کو جو اس نے پاکستان دوبارہ ان کے حوالے, ہم نے اسے ڈیفیوز کرنا ہے کہ ہم شہباز گل کے ڈرامے کو ڈیفیوز کرتے رہے, عمران خان کے رجیم چینج کے ڈرامے کو جسے سپریم کورٹ نے نہیں مانا, جسے آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانا. اب عمران خان ایک وہ مطلب ضدی ذہن ہے, اس کے لات و لیل میں اور اس کے ڈرامے
ड्रामों में मुल्क को धकेल दिया जाए। मैं समझता हूँ सीरियस टॉपिक्स की तरफ पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, पाकिस्तान को बावकार करने की आलमी महाज के ऊपर ज़रूरत है। हम कभी भी हुकूमत, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर इस हक में नहीं था कि हम हुकूमत लेते, लेकिन ये ज़रूरत थी। पाकिस्तान को इमरान नाजी की बर्बादी के साथ नहीं छोड़ा जा सकता था, तो भले हमारा पॉलिटिकल स्टेक पे हम अब खुशहाली है, बेहतर हो रहा है ना, होना शुरू हुआ है, होगा इंशाल्लाह विद इन नो टाइम बेहतर होगा। मैं आपको कह रहा हूं ये जिनकी दंदियां निकल रही हैं इन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि 5-6 महीने में जैसा पाकिस्तान इमरान दे के गया था उससे बेहतर पाकिस्तान दे के ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाएंगी। और फिर सवाल होगा कि इमरान खान ने 4 साल के अंदर वो किधर गई, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तमाशे, सबस पासपोर्ट की इज्जत, फलाना फलाना फलाना, वो इससे सवाल होंगे। इलेक्शन इसी पे होगा, शहबाज गिल के झूठे प्रोपेगेंडे और ड्रामे और चीखो पुकार के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। कल पुलिस ने क्यों नहीं मिलने दिया इमरान खान साहब को शहबाज गिल से? देखिए ये तो एक मजाका खेज बात है कि क्यों नहीं मिलने दिया। जो शहबाज गिल है उसके ऊपर संगीन किस्म के इल्जामात के अंदर वो अंडर अरेस्ट है। क्या इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के कानून से बालातर है? क्या वो एक प्रिजनर से अपनी मनोमन जब उसका दिल करे, जब उसकी मर्जी हो, वो प्रिजनर से जाके मिल ले कि भाई मैं इससे मिलना चाहता हूँ? कोई तरीका होता है, कोई प्रिजन के रूल्स होते हैं, उसने दरखास्त देनी होती है, कोई मीटिंग टाइम होती है, उसकी अप्रूवल का सिस्टम होता है। क्या ये सब चीजों को हम रद्द कर दें और इमरान खान आए तो उससे मुलाकात करा दें, फिर जो है कोई असद उमर आए उससे मुलाकात करा दें? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या ये सवाल ही गलत है कि क्यों नहीं मिलने दिया गया? भाई किस बेसिस पे मिलने दें? वो अंडर अरेस्ट है एक आदमी, वो कस्टडी में है। आपने अप्लाई किया था या आप मुंह उठा के चल के आ गए कि जी मैं आया हूं, जी मैं मिलने आया हूं? ये टोपी ड्रामा करने आए थे, प्रोपोगेंडा करने आए। पहले वो वहां जो है वो जान अल्लाह को देनी है, शहरयार साहब आ गए, उन्होंने कहा जी मैं आया हूं, आप मेरे पेटी भाई हैं, मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपको पता नहीं कौन सी अलाउंस दे दी है तो मुझे मिलने दे। ये निजाम है, ये बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान का। मैं समझता हूं कि ये इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप मजाक बना रहे हैं कानून का, आप ड्रामा लगा रहे हैं, आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि कोई जेल में हो मुंह उठा के 10 बंदों के साथ जाएं, वहां साथ वीडियो कैमरा लगाओ के देखें जी हमें मिलने नहीं दे रहे, यानी कि अजीब तमाशा। आमिर हसन साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं कह रहा हूं ये मेरे पास तस्वीरें हैं जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर, अगर आप दिखाना चाहते हैं मैं आपको दे देता हूं। वो वीडियो भी आज चली है, तस्वीरें भी हैं। इस जिस प्रोटोकॉल के साथ शहबाज गिल वहां पे रह रहा है जेल के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे वे अपने ससुराल आया हुआ है। मैं समझता हूँ बस करें यार, ये तमाशा बंद करें। इमरान को कहें पाकिस्तान के बड़े इश्यूज हैं, उसके ऊपर कोई बात करे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो इसने बर्बाद की है, उसके ऊपर कोई प्रपोजल्स दे। पाकिस्तान के लोगों का मसला शहबाज गिल, उसकी बदजुबानी, उसकी गालम गलोच नहीं है, और ये अब निकलें इस फेज से, पाकिस्तान को मजीद बर्बादी की तरफ ना लेके जाएं। शहबाज गिल को कुछ भी नहीं हुआ, ना होगा, इन्हें सही सलामत वो वापस मिल जाएगा अगर कानून उसे इजाजत देगा, और अगर कानून उसे सजा देगा। और कानून वाली आप बात कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि कानून ये भी बनाया जाना चाहिए कि सिर्फ महज स्टेटमेंट्स की रोशनी में किसी पर इस तरह के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए? और क्या हमारे इदारे इतने कमजोर हैं खुदा न खास्ता कि स्टेटमेंट किसी ने दी और इदारा जो है बड़ी बोल्ड बात कर रहे हैं, ये तो हमारा स्टांस रहा है, हम तो कहते हैं, लेकिन ये कौन कानून बनाता रहा है, किसने बनाए हैं, किसने कहा है, कौन करता है? देखें वो इमरान खान, देखें जो एस्टेब्लिशमेंट का बनाया इमरान खान हो, जहां पे हाँक हाँक के भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को उसकी पार्टी में शामिल करवाया गया हो और वो उनके गले में पट्टे डालता हो, वो इनकलाब की बात करेगा? जो किसी की फैज़े करम के ऊपर और किसी शुजा पाशा की बनाई की जमात के अंदर आज वो बातें कर रहे हैं। इनका मम्मी डैडी इनकलाब इसी तरह का है जो चैं चैं पे आके खत्म हो जाता है। मलिक साहब, तस्वीरें और एक वीडियो आई है आज, वो वीडियो मरीम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको चलाया गया है साथ में, कि जहां पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार दिखाई दे रहे हैं और हस्पताल का वो कमरा है जहां पर वो बिस्तर भी दिखाई दे रहा है। उस वक्त तो खैर वो वीडियो में बिस्तर पे नहीं मौजूद हैं, खड़े हुए हैं और कुछ कागजात देख रहे हैं, और वहाँ पर एक साथ में एहलकार मौजूद है जो उनको कुछ कागजात की तफसील भी बता रहा है, और फिर उसी बिस्तर की और उसी लिबास में, नीले रंग के लिबास में, उस बिस्तर पे बैठे हुए उनकी
تصاویر بھی آئی ہیں کہ جہاں پر وہ کاغذات کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم نے کل منظر دیکھا وہ صرف دکھانے کے لیے تھا, حقیقت کچھ اور تھی. اچھا, بس پہلے میں عامر صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ ان کی پارٹی کو بڑی تکلیفیں ہوئیں. آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی گئی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کو گود میں لے لے کے جو ہے وہ جیلوں کے در دیکھتی رہی تھی. لیکن جس نے سب کچھ یہ کیا تھا, آج یہ بلاول بھٹو کو اس کی گود میں فارن منسٹر بنا کے انہوں نے بٹھایا ہے, ہم نے نہیں بٹھایا. ٹھیک کریں جو آپ دیکھیں, بات اپنی کنکلوڈ کر رہے ہیں, آخری پروگرام کے آخری کچھ منٹ ہیں. میں خاموش کہاں میری بات ٹھیک ہے سر, پوائنٹ بات اتنی ہے آپ دیکھیں آپ کی بات سر وہ پھر آپ کے الفاظ کے اوپر بحث شروع کر دیں گے. اصل اس بات پر آنے دیں سر کہ وہ تصویر کون سی. ہم نے معافی دی ہے اور معاف کرنا نہ کسی مذہب میں غلط ہے, نہ آپ کے مذہب میں غلط ہے, نہ ہمارے مذہب وہ میں تصویروں والی بات آپ ہی نہیں شروع کی ہے. وہ تصویروں پر انہیں رسپونڈ کرنے دیں گے, وہ تصویریں ٹھیک ہیں یا جعلی ہیں, کیا معاملہ ہے جی. اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں اس کے کیس کے لیے یہ بیرسٹر صاحب نہیں گئے, انہوں نے ایان علی کا ذکر کیا. ان کی پوری لیگل ٹیم ایان علی کو بچانے میں لگی تھی. وہ کیس جو یہ ہار گئے اور محترمہ کے خون کے ساتھ پیپلز پارٹی نے انصاف ویڈیو کی طرف آ جائیے جو شہباز گل کی ویڈیو چل رہی ہے. بولتے رہے ہم سنتے رہے, یہ تو زیادتی کر رہے ہیں. 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے پچھلے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ تصویریں اور ویژولز چل رہے ہیں جو مریم اورنگزیب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران سب کے ساتھ شیئر کیے. دیکھیں اچھا, یہ 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا جلدی سے, آپ کا مجھے ٹائم بتائیں. او بھائی صاحب وہ سن تو صحیح, بھائی کوئی کسی فلم میں کہ مصطفیٰ رائی کی فلم میں آئے ہو یار, بات تو سنو. جی جی جی. اگر یہ کل کورٹ لے گئے, اگر وہ ٹھیک تھے تو ان کو معاف کرتے ہو. میں نے 2-3 پروگرامز میں پہلے بھی تمہیں کہا ہے, تمہیں پارلیمنٹ بھی پارلیمانی زبان نہیں سکھا سکتا. عامر حسن صاحب ان کو ذرا اس پہ جواب تو دینے دینا. سر دس از سر وہ ویڈیو کی بات کر رہے تھے. ویڈیو ملی صاحب ویڈیو جو آئی ہے شہباز گل کی. ملی صاحب پلیز ذرا ویڈیو پر آئیے پلیز. شہباز گل کی جو ویڈیو آئی ہے, شہباز گل. عامر حسن صاحب چھوڑیں سر, بات بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ بات بڑھانے کا فائدہ نہیں. عامر حسن صاحب سر, عامر حسن صاحب کیا فائدہ بات بڑھانے کا؟ پلیز طرف آئیے گا پلیز. ملی صاحب آپ نے عامر حسن صاحب آپ نے ہر دفعہ نئی جماعت میں جاتا ہے اور اسے شرم نہیں آتی. اس لوٹے میں شرم نہیں. اب انہیں بولنے دیجئے. جی ملی صاحب, ہر دفعہ یہ ملی صاحب 20 سیکنڈ پلیز. شہباز گل کی ویڈیو پہ بات کیجئے گا. چپ تو کراؤ نا یار, کیا بات کروں. جی بات کریں آپ. شہباز گل کی ویڈیو, شہباز گل کی ویڈیو. سر آپ پچھلی بات کا حوالہ نہ دیجیے, اپنی شہباز گل کی ویڈیو پر آئیے جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. یہ خاموش چلیں لال جن صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. میری کوشش تھی ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام کے اس پر بات ہو سکے. رانا احسان افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عامر حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.